وما يستوي الأعمى والبصير، ترجمہ کنز العرفان، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور اجالا، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی ذات میں فرق بتایا کہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا اور مومن ایسا ہے جیسے دیکھنے والا، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جاہل اور عالم برابر نہیں، ولا ظلمات، اور نہ اندھیرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کے اوصاف میں فرق بیان فرمایا کہ کفر ایسے ہیں جیسے اندھیرے اور ایمان ایسا ہے جیسے اجالا، اور یہ دونوں برابر نہیں، ولا ظل، اور نہ سایہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کافر اور مومن کے مکان میں فرق بیان فرمایا کہ مومن کا مکان جنت ایسے ہے جیسے سایہ، اور کافر کا مکان جہنم ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سائے سے مراد حق اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، ترجمہ کنز العرفان، اور زندہ اور مردے برابر نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، اور زندہ اور مردے برابر نہیں، اس آیت میں زندوں سے مراد مومنین یا علماء ہیں، اور مردوں سے کفار یا جاہل لوگ مراد ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہدایت منظور ہو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مرتب ہو، اور جہاں تک مردوں کے سننے کا تعلق ہے تو یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ نوٹ: اس مسئلے کی تفسیر سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں گزر چکی ہے۔ ان انت الا نذیر، تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے۔ اب اگر سننے والا آپ کی نصیحتوں پر غور کرے اور قبول کرنے کے لیے سنے تو نفع پائے گا، اور اگر وہ کفر پر قائم رہنے والے منکرین میں سے ہو اور آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں آپ کا کچھ حرج نہیں، بلکہ وہی محروم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔